ہمارے ہاں جو باتیں مشہور ہیں ان باتوں کا تعلق 3 طرح کی چیزوں سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کا ثبوت اوپر سے موجود نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، کہ جو قرآن کے بارے میں اپنے رائے سے اپنے ذہن سے کوئی بات کرے گا اس نے غلطی کی۔ گویا منع کیا گیا ہے قرآن کے متعلق، قرآن کی تفسیر اور معنی کے متعلق کوئی بات آپ ایسی نہ کرو جو قرآن میں نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلق کوئی بات، آپ کوئی بات کہتے ہو کہ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب وہاں نہ سینے چلتے ہیں، نہ بزرگی چلتی ہے، نہ علمیت چلتی ہے، نہ نام چلتا ہے، نہ سلسلہ چلتا ہے۔ واضح اعلان کر دیا گیا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں ٹھکانہ بنائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے کوئی ایسی روایت بیان کی وَهُوَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَاذِبٌ، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ 2 جھوٹوں میں سے ایک ہے، ایک گڑھنے والا، ایک بیان کرنے والا۔ تیسری بات کسی بزرگ کا واقعہ ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو فلاں بزرگ نے یوں فرمایا یا فلاں بزرگ کے ساتھ ایسا ہوا۔ ان واقعات کے متعلق آپ کے سینے، آپ کے سلسلے، آپ کے بزرگان دین، وہ آپ کے لیے دلیل ہے، بیان کیجئے، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ ہم نے جو بھی کام شروع کیا یہ کوئی زندگی میں ہم پہلے کرنے والے نہیں ہیں، پہلے سے ایک باتیں کتابوں میں موجود ہیں، ہم انہی کتابوں میں سے اٹھا کے عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو اردو میں کر کے دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا تیر نہیں مارا کہ جی ہم نے کوئی نئی ایجادات کی ہے، لیکن چونکہ اردو زبان میں اور سوشل میڈیا پر یہ کام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس سے قبل کتابوں میں ہے یہ چیزیں ساری کی ساری۔ سوشل میڈیا اتنا عام ہو گیا، آج ہی ہمارے ایک شاگرد کا میرے پاس میسج آیا، وہ بینکاک تھائی لینڈ میں ہے، وہاں سے پتہ چلا کہ جی یہ پہنچے ہوئے۔ دنیا کے کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں یہ چیزیں اب پہنچتی نہیں، ایک بٹن کے کلک سے دنیا کے کونے کونے تک یہ چیزیں پہنچ جاتی۔ سامنے آنے لگی تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ مفتی صاحب کوئی نئی چیزیں لے کر آ گئے، کوئی نئی چیزیں نہیں، ساری پرانی چیزیں۔ ہم تو اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ جس چیز میں ذرا سا ہمیں شک ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ہو تو ہم اس چیز کو لکھتے ہی نہیں ہے کہ کہیں ہم کوئی صحیح چیز کو غلط کہنے والے نہ ہوں۔ لیکن جہاں بالکل واضح اس کو جھوٹا کہا گیا ہو، غلط کہا گیا ہو، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر وہ عام ہو رہی ہو چیز، زیادہ تر ہم ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں جو سوشل میڈیا پر عام ہے، ورنہ کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی موضوعات سے جو ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ تو جو آپ نے مثال دی ہے یہ مثال بازاری باتیں ہیں، اور بازاری باتوں کا ہمارے ہاں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم آج ہی سوچ رہے تھے، بلکہ ایک بزرگ نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ دلیل تو شیطان کی بھی بہت اعلیٰ تھی، شیطان کی بہت اعلیٰ دلیل تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ تھا بھی بہتر، آدم سے بہتر اس لیے تھا کہ ہمارے ہاں تو ہزاروں سال مشہور ہے، بہرحال ہزاروں نہ صحیح، سینکڑوں نہ صحیح، 50 سال بھی اگر اس نے عبادت کی تھی تو آدم نے تو ابھی تک ایک لفظ بھی عبادت کا نہیں کہا تھا۔ تو دلیل تو وہاں اس کی بھی ٹھیک تھی کہ ہمیں سمجھاؤ، اللہ نے فرمایا سمجھانا نہیں ہے، حکم ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ جہاں حضور کی ذات کی طرف آپ کوئی چیز منسوب کرو گے وہاں آپ کو سند لانی پڑے گی، وہاں آپ کو دلیل لانی پڑے گی، ورنہ آپ کی ساری علمیت، آپ کا سارا جذبہ، آپ کی ساری محبت وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔